الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ دنیا میں ہر تیسرا شخص یورک ایسڈ کا شکار ہے اور پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ یورک ایسڈ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اس مرض سے دوسرے بہت سارے خطرناک امراض جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم ان امراض پہ بات کریں گے جن کا سبب یورک ایسڈ ہے۔ یورک ایسڈ کی وجہ سے وہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدا جو یورک ایسڈ کی ہوتی ہے اس میں صرف معمولی دردیں ہوتی ہیں، پاؤں کے انگوٹھوں میں درد ہو گئی، انگلیوں کے اندر درد ہو گیا، ہاتھوں کی انگلیاں اور انگوٹھے میں درد ہو گیا، یعنی جو چھوٹے جوڑ ہیں وہاں پر درد کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ دراصل ایک مادہ ہوتا ہے جن کو گردے نکال کے باہر کرتے ہیں، لیکن جب وہ مادہ گردوں کے اندر زیادہ ہو جائے تو گردے ان کو نکال نہیں پاتے، جس کی وجہ سے گردے خود بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو اس کی علامات ہیں ان میں چھوٹے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، پیشاب کے اندر اگر جلن ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہو۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تھکے تھکے اٹھتے ہیں، جسم میں سستی، تھکاوٹ، کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو یہ بھی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ان امراض کا بھی جائزہ لیں گے اور ساتھ میں ان امراض سے بچنے کے لیے، یورک ایسڈ سے بچنے کے لیے اور یورک ایسڈ کا آسان ایک گھریلو آپ کو میں علاج بتا دوں گا۔ تو یورک ایسڈ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان میں سر فہرست جو ہے وہ گینٹھیا ہے، جس کو انگلش کے اندر آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ اس میں جوڑوں میں درد بھی ہوتا ہے اور جوڑ جو ہے وہ مڑ بھی جایا کرتے ہیں۔ تو ایک انتہائی خطرناک مرض ہے جس کی وجہ سے بہت سارے دنیا کے اندر لوگ جو ہے وہ مبتلا ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہاتھ اور پاؤں کے جو جوڑ ہیں وہاں پر گانٹھیں بن جاتی ہیں۔ یہ بھی انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ جب گانٹھیں بن جاتی ہیں تو ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ہم موڑ نہیں سکتے اور اس میں ہمیں کافی ساری پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسرے نمبر پر گردوں میں پتھریاں بن جاتی ہیں، رائٹ سائڈ بھی بنتی ہیں، لیفٹ سائڈ بھی بنتی ہیں، دونوں سائڈ میں بھی بن جایا کرتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر گردے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ لازمی بات ہے، جب یورک ایسڈ بڑھتا ہے، اس کا مادہ گردوں کے اندر بڑھ جاتا ہے تو اس سے گردے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہونے لگتا ہے۔ جب یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے تو گردے بھی بلاک ہو جاتے ہیں اور اس طرح شریانیں بھی آہستہ آہستہ وہ بلاک ہونے لگتی ہیں، تو اس وجہ سے بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے اور پھر اس وجہ سے پھر دل کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ دل کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے اور اس میں پھر اور ان کی شریانوں میں پھر بلاکیج آ جاتی ہے اور وال جو ہے آہستہ آہستہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر ہڈیاں جو ہماری وہ کمزور ہو جاتی ہیں، وہ بعض اوقات بھربھریاں ہو جاتی ہیں، ٹوٹنے لگ جاتی ہیں۔ آٹھویں نمبر پر جسم میں
انفلامیشن، سوزش جو ہے وہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ 9ویں نمبر پر الرجی، خارش، دانے بن جاتے ہیں۔ اور 10ویں نمبر پر ریکٹائل ڈس فنکشن بھی ہو جاتا ہے، مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ 10 خطرناک بیماریاں ہیں جو یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب یورک ایسڈ کی وجہ کیا ہے اور یورک ایسڈ کی کاز کیا ہے، سبب کیا ہے، کس وجہ سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے؟ کیونکہ جب تک مرض کا ہم سبب نہیں جان پائیں گے تب تک ہم اس کا علاج بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو ان کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ہمارا لائف سٹائل۔ ہم ایک تو غذا کے اندر بہت زیادہ بد پرہیزی کرتے ہیں، تیز مرچ مسالے کھاتے ہیں، فرائی چیزیں کھاتے ہیں، باہر کی فاسٹ فوڈ چیزیں کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام وہ خشک چیزیں، بادی چیزیں، وہ بھی یورک ایسڈ کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر غذا ہماری درست نہ ہونا، یہ اس کا سبب ہے یورک ایسڈ کا۔ دوسرے نمبر پر جو ہم بے تحاشا میڈیسن کھاتے ہیں، پین کلر کھا لی، اینٹی بائیوٹک ہم کھا لیتے ہیں، یا شوگر کی میڈیسن ہم لمبے ٹائم سے کھاتے چلے آ رہے ہیں، بلڈ پریشر کی میڈیسن ہم کھاتے چلے آ رہے ہیں، ڈپریشن کی میڈیسن ہم کھاتے چلے آ رہے ہیں لمبے ٹائم سے، تو یہ زیادہ میڈیسن کھانے سے بھی یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ان دوائیوں کے جو زہریلے اثرات ہوتے ہیں، ان کے اندر زہریلے مواد ہوتے ہیں، وہ گردوں کے اندر جمع ہو کے وہاں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کی جو وجہ ہے وہ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اسٹریس ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی جو وجہ ہے اس کی، وہ ہے نیند کی کمی۔ اگر آپ پراپر نیند نہیں لے رہے یا آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے بھی یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ 4 وجوہات ہیں، ان کو آپ کور کریں اور غذا پہ آپ توجہ دیں۔ اس میں ڈرائی فروٹس کا استعمال زیادہ کریں، دیسی مرغی کا استعمال کریں، بکرے کا گوشت استعمال کریں، انڈے جو ہے وہ ابال کے آپ کھائیں، فریش فروٹ جو ہے وہ آپ کھائیں، پپیتا اور خربوزہ اس کے لیے بہترین چیزیں ہیں۔ اور یہ یورک ایسڈ جو ہے وہ زیادہ تر عضلاتی اعصابی تحریک کا مسئلہ ہے، یہ چیزیں آپ استعمال کریں گے اور عضلاتی چیزوں سے پرہیز کریں گے تو اس کا آپ آسانی سے علاج کر سکتے ہیں۔ تو ایک آسان سا میں آپ کو ٹوٹکا بتا دیتا ہوں۔ آپ رات کو 1 گلاس پانی کا گرم کر لیں، اس میں 1 چمچ آپ اجوائن کا ڈال لیں اور 1 چٹکی اس میں سفید زیرہ کی ملائیں، تو رات بھر اس کو بھگو کے رکھ دیں۔ صبح نہار منہ آپ اجوائن اور زیرہ کو پنچھان کے نکال دیں اور باقی پانی کو آپ پی لیں، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر یورک ایسڈ آپ کا نارمل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو یورک ایسڈ نہیں بھی ہے، پھر بھی آپ اپنے گردوں کو واش کرنے کے لیے، آپ اپنے جگر کو صاف کرنے کے لیے، آپ اپنی آنتوں کو صاف کرنے کے لیے، آپ اپنے معدے کو صاف کرنے کے لیے، آپ ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ اس کو آپ پی لیں، تو انشاءاللہ اس سے کوئی بڑی بیماری آپ کو لاحق نہیں ہوگی۔ تو بہت ہی ایک اچھا مجرب نسخہ ہے، آسان سا ہے اور سادہ سا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر آپ اپنا رنگ بہتر کرنا چاہتے ہیں، رنگ نکھارنا چاہتے ہیں، تو بھی اس نسخے سے آپ کا رنگ جو ہے وہ نکھر آئے گا، آپ کا رنگ گورا بن جائے گا۔ میں جو نشانات ہیں، جو جسم پہ سیاہیاں ہیں، جو جسم پہ داغ دھبے ہیں، دانے ہیں، وہ سارے انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔
اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.